दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, उसका सिलसिला जारी है। पिछले हफ्ते हमने आपसे जो बातचीत की थी वो 8वां बाब था, इसका उन्वान था यरगमाल पाकिस्तान। बहुत सी ऐसी चीजें जो बातें लिखी हुई हैं, जो वाक़यात लिखे हुए हैं इमरान खान ने अपनी किताब से, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ के सोचिए उनके बारे में और जो तारीख पाकिस्तान की बताई है, बहुत सी चीजें आपको आजकल के हालात के साथ ममासलत कर नजर आती हैं। बल्कि पता चलता है कि उससे इमरान खान का जो नजरिया था पाकिस्तान के बारे में वो क्या था, बातों को समझकर पता चलता है। और खास तौर पर अगर आपको दूसरे ममालिक जहाँ जमहूरियत है तो आपको समझ आती है कि इस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें लिखी गई हैं। तो आज हम चलते हैं 9वें बाब की तरफ। इसका उन्वान है खाना जंगी का हल क्या है। खुदा न खास्ता खाना जंगी, जो कि बहुत ही एक आखिरी हरबा रह जाता है, समझ लीजिए, स्ट्रगल का। आज समझते हैं कि खाना जंगी के बारे में क्या हल दिया है। वो फरेब मुर्दा शाहीन के पलाह किस्सों में उसे क्या खबर क्या है रसम। शेर तो आपको सुना दिया जो कि उन्होंने शुरू में लिखा है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि ये किताब इमरान खान ने 2011 में लिखी थी और इसका इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा किया था जनाब हारून रशीद साहब ने, और 12 उर्दू में जब पब्लिश हुई तो वो था सन 2012। लिखते हैं, मैं 1990 में अपनी वालदा के बरकी कबीले की दावत पर पहली बार वज़ीरस्तान गया। ये अफ़गान सरहद के साथ वाक़ है। मेरी माँ और वालिद दोनों का ताल्लुक पश्तून कबाइल से है। वालदा बरकी और मेरे वालिद आगा जान नियाजी थे। सब जानते हैं कि कबाइली इलाका अंग्रेजों की दस्तबरों से महफूज रहा। यहाँ के लोग बहुत गैरतमंद और बड़े ही जंगजू हैं। इस इलाके से गुजरने वाले अजीम तहीन में से कोई भी इन पर हुकूमत न कर सका। सिकंदर आजम 330 कबल मसीह, महमूद गजनवी 971 से 1030, तैमूर 1306 से 1405, जहीरुद्दीन बाबर 1483 से 1531 तक सरजमीन फारस का नेपोलियन कहलाने वाला नादिर शाह 1698 से 1747 तक, और मौजूदा जमाने की दो आलमी ताकतें बरतानिया और रूस भी उन्हें शिकस्त दे सका। सरहद के आखिरी अंग्रेज गवर्नर सर फरो ने पश्तून कबाइल के बारे में अपनी मशहूर किताब में लिखा है, इस खिते ने जो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे पर मुश्तमिल है, पूरे एशिया बल्कि शायद पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा बैरूनी हमलावरों का सामना किया। तारीख में ऐसी कोई दूसरी मिसाल न होगी। 1898 में विंस्टन चर्चिल ने, जो उस वक्त जंगी नामा निगार था, इस इलाके से भेजी जाने वाली अपनी एक रिपोर्ट कहा था, सरहदी कबाइल कभी किसी का तसल्लुत कबूल न करेंगे। इब्तिदा में कबाइली इलाकों का रुख करने में हिचकिचाहट का शिकार था, लेकिन मेरे कजन हेल खान ने, जो फ्रंटियर फोर्स में खिदमत अंजाम दे रहा था, मुझे कायल कर लिया। फ्रंटियर फोर्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी की रेजिमेंटों से ही तश्कील दी गई थी, जिसमें खालिस पश्तून कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफसर और जवान लिए जाते। हम मनिकराम पहुंचे, जो भी वजीरस्तान में मेरी वालदा का आबाई इलाका। बरकी कबीला आज भी यहाँ आबाद है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरा शाहाना इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर उन्होंने रक्स किया। तैयारा शिकन तोपों और क्लाशनकोफ राइफलों से बेपनाह हवाई फायरिंग की। गोलियों का शोर कानों को बहरा किए देता था। इन लोगों ने मुझे मसहूर करके रख दिया। यूं लगता था जैसे मैं माजी में सफर करता हुआ इन कदीम अदवार में दाखिल हो गया हूँ, जब शह सवारों के काफिले कौमों के मुकद्दर करते थे। ताहद्दे नजर सब्जा और गुल और पानियों से महरूम सुनसान पहाड़ी सिलसिले, हर मर्द के कांधे पर एक राइफल होती है और हर एक जंगजू है। सब चीजें मैं उसे दुनिया की सबसे अनोखी और बेमिसाल सरजमीन बनाती है। वहाँ नौजवानों की कोई टोली मिलती तो वो मुझे मुकाबले की दावत दे और निशानाबाजी का चैलेंज कर देते। निशाना लगाने के लिए हदफ इस्तादा कर दिए जाते। मुझे उनके मुकाबले में खुद को अहल साबित करना पड़ता। कम उम्र लड़कों को पता चल गया था कि मेरा निशाना अच्छा है और वो भी मेरे साथ मुकाबले की ख्वाहिशमंद रहते। यूं लगता था कि हर मकीन असले और उसके इस्तेमाल से एक पैदाइशी मोहब्बत में मुब्तला है। इस तंद खोई के बावजूद पश्तून सकाफत का दूसरा पहलू मेहमान नवाजी है। मकामी जुबान में उसे अलमसिया कहा जाता है। पूरे एहतमाम के साथ आदाब की पासदारी कबाइल की नाटने वाली रवायत है कि मेहमान नवाजी महज बेहतरीन खाने पीने और सहूलतों से तवाज़े तक महदूद नहीं, बल्कि हर कीमत पर हिफाजत भी है, खा इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। नाना दती यानी खून का बदला खून की रवायत को पश्तून सकाफत में बुनियादी हैसियत हासिल है। बरकी
قبیلے کی جس شاخ سے میری والدہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی 350 برس پہلے ایک خونی جھگڑے کے باعث لوگ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر جالندھر میں آباد ہوئے تھے۔ انتقامی کارروائیوں سے دامن بچانے یا پھر نسبتاً آسودہ زندگی بسر کرنے کی تمنا میں پشتون گاہے دہلی اور اس سے بھی دور پرے تک کے علاقوں میں آباد ہو جاتے۔ اپنی خواتین کا تحفظ کرنے میں انتہائی سخت واقع ہوئے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں خواتین پردے کا ویسا اہتمام نہیں کرتی جیسا شہروں میں نظر آتا ہے۔ پاٹا وفا کے زیر انتظام قبائلی علاقہ ہے، وہاں آپ خواتین کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ شہروں میں منتقل ہوتے ہیں تو خاندان سے باہر کے لوگوں سے میل ملاپ ختم کرنے کے لیے یا تو وہ برقع پہننے کی پابندی کرتی ہیں یا پھر گھر کی چار دیواری کے اندر ہی سارا وقت گزار دیتی ہیں۔ پشتونوں کا خاندانی نظام انتہائی مضبوط ہے۔ جو لوگ قبائلی سرزمینوں کو الوداع کہہ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہوئے، وہاں بھی کسی نہ کسی شکل میں روایت کی پابندی لازم بنائی جاتی ہے۔ پشتونوں کی سرزمین افغانستان سے لے کر پاکستان کے قبائلی علاقوں اور وہاں سے پشاور تک پھیلی ہے۔ افغانستان میں پشتون سب سے بڑی اصلی قومیت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا پشتون شہر صوبہ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ ہی نہیں کہ اسے ملک کی اقتصادی شہرت کا مقام بھی حاصل ہے۔ سمندر کے اس بڑھتے پھیلتے ساحلی شہر کی طرف پشتونوں کی ہجرت 1950 سے جاری ہے۔ اس وقت کراچی میں لگ بھگ 50 لاکھ پشتون آباد ہیں۔ اورنگی کی کچی آبادیوں میں سماجی اور ماحولیاتی بہتری کے لیے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے ہمیشہ یاد رکھے جانے والے بانی ڈاکٹر اختر حمید خان کا کہنا یہ تھا کہ اپنے مضبوط اور مؤثر خاندانی نظام کے باعث قبائلی پشتون باقی نسلی گروہوں سے ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ جہاں تک میرے مشاہدے کا تعلق ہے، قبائلی علاقہ، سماجی ڈھانچہ اور ثقافت ملک بھر سے مختلف ہے۔ ان کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ وہ لاقانونیت پر کاربند وحشی لوگ ہیں، لیکن اس من گھڑت فرضی تصور میں کوئی حقیقت نہیں۔ قبائل کے لوگ ایک قدیم جمہوری نظام پر کاربند ہیں جس کی بنیاد تمام لوگوں کی عزت نفس اور وقار کے تحفظ پر قائم ہے۔ غیرت کے نام پر انتہائی سفاکانہ قتل کی وارداتوں کے باعث جنوبی ایشیا کی ثقافت کو میڈیا میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پسندیدہ تو نہیں، مگر ایسا کہ غربت دلدل میں دھنسے ہوئے غریب لوگ جو انتہائی مشکل زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ سے اسی طرح وہ اپنے وقار کی حفاظت کرتے آئے ہیں۔ یہ ان کا مزاج ہے اور یہی ان کا قانون بھی۔ قبائلی علاقوں کی جمہوریت عدم مرکزیت پر مبنی ہے اور اس کی بنیاد جرگے کا نظام ہے۔ جرگہ گاؤں کے سرکردہ افراد کی ایک مقامی کونسل ہے، بالکل اسی طرح جیسے قدیم یونان کی بعض شہری ریاستوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہاں آباد خاندان کو زندگی گزارنے کے حوالے سے تمام امور پر بات کرنے کا حق تھا اور ہر شخص کو یکساں اہمیت حاصل تھی۔ کیونکہ فیصلوں میں سب لوگ شریک ہوتے تھے، اسی لیے فرد اپنی ذمہ داری پوری کرتا اور ایسے معاشروں کو افسر شاہی اور مرکزیت پر مبنی حکومت کی ضرورت نہیں رہتی۔ جرائم سے نمٹنے کے لیے پشتون جرگہ ایک جیوری کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ مفت اور فوری انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ عام طور پر گاؤں کا ہر فرد ملزم سے واقف ہوتا ہے، چنانچہ ضرورت پڑنے پر گھیر گھار کے اسے جرگے کے سامنے لانا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جھوٹی گواہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنا باعتبار ہے۔ قبائلی علاقوں کا نظام انصاف اس قدر کامیاب ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے جاری خون ریزی سے قبل اس علاقے میں جرائم کا تصور بھی کم ہی تھا۔ اس کے باوجود کہ ہر شخص مسلح ہے، ان کے نزدیک ہتھیار رکھنا آزادی کی ضمانت ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ کے اولین قانون سازوں نے اپنے شہریوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پشتونوں میں انتقام غیرت کا تقاضا مانا جاتا ہے۔ کوئی قتل کر دیا جائے تو پورے کا پورا خاندان بدلہ لینے کا پابند ہو جاتا ہے۔ غیرت کا یہ تصور بہت سادہ ہے اور قبل از اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ 1872 میں جزائر انڈمان میں قید کی سزا کاٹنے والے شیر علی افندی نے وہاں دورے پر آئے ہوئے وائسرائے لارڈ میئر کو قتل کر دیا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی قید اس غیرت کی توہین ہے۔ اپنے آپ سے اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ اس کے بدلے
میں کسی اہم برطانوی سرکار افسر کی جان لے گا۔ اس پس منظر کا ادراک ان سے معاملہ کرنے والے ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی ان پر حملہ آور ہوتا ہے، خواہ امریکی ڈرون طیارے دیہات پر بمباری کریں یا فوج کا کارروائی کرے، تو صرف ہلاکتیں نہیں ہوتی بلکہ آپ نئے دشمن بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیرو لکھتا ہے کہ 1930 میں فقط پشاور شہر کی حدود میں ایک ہفتے کے دوران قانون شکنی کے واقعات کی تعداد قبائلی علاقوں میں پورے سال کے دوران ہونے والے جرائم سے بھی زیادہ ہوتی۔ برابری اور انصاف پر مبنی اس نظام کے برعکس سندھ اور پنجاب کی صورتحال بالکل مختلف ہے، جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کیفیت ہے۔ جاگیردار ہر طرح سے غریبوں کی ذلیل کرنے کے باوجود صاف بچ نکلتے ہیں۔ انگریزوں نے 1901 میں شمال مغربی سرحدی صوبہ تشکیل دیا۔ پورے علاقے کو انہوں نے قبائلی اور غیر قبائلی میں تقسیم کر دیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں روس وسطی ایشیا کی مسلمان ریاستوں کو رونتا چلا آتا تھا، افغانستان کی سرحد تک پہنچ گیا۔ اب برطانیہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک کشمکش کا آغاز ہوا، جسے عظیم کھیل دی گریٹ گیم کہا جاتا تھا۔ روس اور برطانیہ کی آویزش میں بیچ کے اس علاقے کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ اب خانہ جنگی کا حل کیا ہے، وہ یہاں پر آج روکے ہیں۔ آخر میں جانے سے پہلے آج کی بات۔ فرمان مصطفیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف پگھلا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔